السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد۔ خانقاہ محبوب اولیاء میں تمام آنے والے مرید معتقد، آج کا یہ ٹاپک، آج کا عنوان جو ہے فتنوں کا دور، میں نے موضوع کا نام رکھا فتنوں کا دور، اور جو آیتی مبارکہ میں نے جو پڑھی ہے یہ سورہ ال عمران کی ہے، آیت نمبر 105، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ تو آج یہ آیت مبارکہ کا کچھ مفہوم اور اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دور جو چل رہا ہے بڑا فتنوں کا دور ہے، ہر آئے نئی باتیں سننے میں آتی ہے، نئی باتیں، خاص طور دین کے اندر، اور دینی لبادہ اڑے ہوئے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ امامہ بھی ہے، اور باتیں بالکل ایسے عجیب و غریب کرتے ہیں کہ جس کے نہ ان باتوں سے نہ دین سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی جو ہے قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق ہوتا ہے، عجیب و غریب باتیں۔ پھر ان فتنوں کے دور میں کوئی تو اہل تشیع، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی تبلیغی ہے، اور بھی کوئی اہل قرآن ہے۔ تو اس فتنوں کے دور میں جو ہے عجیب و غریب جو معاملات چل رہے ہیں، ان میں ایک میرے نظر میں ایک جو فرقہ جو چل رہا ہے، یہ بڑا خطرناک فرقہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث سے بھی خطرناک یہ لوگ ہیں جن کو ہم صلح کلیت کہتے ہیں۔
جو ادھر بھی ہوتے ادھر بھی تھے، اور ان کا یہ نعرہ اکثر سنا ہوگا، کسی کو برا مت کہو۔ اور آج کل میڈیا پہ والے بھی اس بات کو لے کے چلتے ہیں کہ کیا سنی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا وہابی، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، غیر ایک ہو رہے تم ایک ہو رہے، غیر مسلموں میں اتحاد دیکھو، تمہارے میں اتحاد نہیں ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھ کے کہتے ہیں سورہ عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، یعنی ایمان والو، اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ آپس میں فرقے نہ بناؤ، اور تم لوگ یہ سنی وہابی میں بڑھ گئے۔ تو ایک نئے روشن خیال آج جو دور چل رہا ہے انٹرنیٹ کا، فیس بک، اور 2023 میں جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں بھائی صحیح بات ہے کہ اس فتنوں کے دور میں سنی وہابی لے کر کیوں بیٹھ جائے، ہم جو ہے عجیب عجیب باتیں کر کر، یعنی یہ بھی ایک شہد میں زہر دیا جا رہا ہے۔ اور آیت ایک تو پڑھی جا رہی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسول کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ اب جب یہ آیت پڑھی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، تو لوگ نیو جنریشن جو ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو اور درست ہے، کوئی اللہ بھی تو قرآن میں کہتا ہے فرقے نہ بناؤ۔ لہٰذا آج میں آپ کو اس آیت کا صحیح مفہوم اور دیگر قرآن کی آیتوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سرزمین پر یعنی دنیا میں فرقے بنیں گے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یاد رکھیں کہ سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، یہ کہنا ہی قرآن کے خلاف ہے۔ آپ کہیں گے معاذ اللہ کیا قرآن فرقے کی بات کر رہا ہے، بٹوارے کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح خوشبو اور بدبو ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح عاشق رسول اور غدار رسول ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کو آپ سمجھنا چاہیے۔ پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں فرقے نہ بناؤ، میں نے کہا یہ آیت کو اگر سمجھنا ہے تو پھر اور دوسری آیتوں کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب یہ آیت پڑھ کر یہ کہنا کہ فرقے کیوں بنا رہے ہو، سنی وہابی، دیوبندی، تبلیغی، اور عجیب عجیب باتیں کر کر یہ باتیں ہمیں سمجھایا جاتا ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو انسانوں میں جو شخص مقبول ہوتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ ایمان کے بغیر کسی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غیر مسلمان نہیں ہے اور کوئی اچھے کام کرے تو اللہ اس کا اجر اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اسی کی نیکیاں قبول کی جاتی ہے جس کا ایمان ہو، جس کا عقیدہ درست ہو اور ایمان والا ہو، اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ بھائی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ فرقے میں نہ بناؤ، اور آپ لوگ فرقے کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ ذرا تمام اس خانقاہ میں آنے والوں کو اس کا جواب آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، ضروری بھی ہے، آج یہ دور چل بھی رہا ہے۔ اب میں اس کا جواب قرآن ہی سے دے رہا ہوں، قرآن ہی سے اس کا جواب پہلا سن لیجیے آپ، اور اس جواب کو سننے سے پہلے قرآن کے بارے میں ایک اور بات سنیں آپ۔ خود قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں۔ قرآن کی ایک خاصیت میں بتاؤں آسان لفظوں میں، قرآن کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ ذرا غور سے سنیں، قرآن کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن بندے کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ آپس میں ٹکراؤ سے مراد تو اور آسان اردو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر میں نے ایک کتاب لکھی
اور کتاب میں ایک جگہ میں کہہ رہا ہوں، ایک جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگنا، اور دوسری جگہ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ غوث اعظم بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کتاب تو یہ بندے کی کتاب میں عام مثال دے کر ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ جب وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ بولیں گے مولانا ایک جگہ تو آپ لکھ رہے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے، اور اسی کتاب میں دوسری جگہ یہ لکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم بھی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ ذرا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ بات آپس میں کیوں ٹکرا رہی ہے؟ مطلب تو کرسی میں بیٹھ جائیے، اگر آپ کو بیٹھنا نہیں ہے تو تھوڑا کو تکلیف ہے پیروں میں تو کرسی میں بیٹھ جائیے، ورنہ اس طرح بیٹھنا منع ہے، کہ یہ ادب قرآن حدیث کا ہے، قرآن کا ادب سے سنیں بالکل، یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، میری تقریر نہیں۔ تو لہٰذا آپس میں بندہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، انسان اگر کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کی کتاب میں بھید بھاؤ ٹکراؤ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہو کچھ اور دوسری آیت میں کچھ اور کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس بندہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا کہنے کا منشا کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ تو جو آیت سورہ ال عمران کی میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں فرقے نہ بٹاؤ، فرقوں میں مت بانٹو، تو یہ آیت پڑھ کر کہنا کہ تم لوگ آپس میں فرقے کیوں بنا رہے ہیں، تو میں نے کہا اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے حق اور باطل ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ بولو نا بس، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وہ اگر سورہ عمران کی آیت اگر پڑھ کر بابا تم میڈیا میں چلا چلا کر کہہ رہے ہو، کیا منہ مسور کی دال میں میڈیا والوں کو کہنا چاہتا ہوں، ویڈیو ریکارڈ ہوتا ہے کہ بھائی تمہاری فیلڈ ہے ہی نہیں اس میں دین کے مسئلے میں بات کرنا، تمہاری جو فیلڈ ہے وہ بات کرو۔ تمہیں ایک آیت پکڑ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے فرقے میں نہ بٹو، تم لوگ فرقے بنا رہے ہو۔ میں نے کہا پھر ایک اور آیت ہے جس میں اب دیکھیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 41، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا۔ آیت نمبر 41 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ ایک آیت۔ چلیے میں ایک آیت مبارکہ سے آپ کو بتاتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق اور باطل ایک جگہ نہیں ہو سکتے، صحیح اور غلط ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہی تو آپ کو پہلے سمجھنا ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ ہے سورہ حشر کے 28ویں پارے میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں کیا بتاؤ کہ جنتی اور دوزخی برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے دوسری آیت کا میں نے حوالہ دیا، سورہ بقرہ سورہ حشر کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کیا جنتی اور دوزخی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سنی اور وہابی کبھی برابر، یعنی حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تو اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بڑے بڑے مفسرین نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے، تو کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت ہے، اور اہل بیت سادات کرام پڑھ کر تاریخ رکھ لو اہل سنت و جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو گویا یہ سمجھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ بس اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت، یعنی اہل بیت سے مراد اہل سنت و جماعت ہے۔ میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مفسرین نے اس کے اور بھی معنی نکالے ہیں، لیکن اب آئے یہ دو آیتیں میں نے جس میں اللہ خود سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل ایک جگہ نہیں ہو سکتے، سورہ حشر میں اللہ کہہ رہا ہے
جہنمی اور دوزخی ایک جگہ نہیں ہو سکتے. اب آئیے 10ویں پارے کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 22 سورۃ توبہ. اب یہاں 10 یہی آپ کے لیے بس ہے، اور اس میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا، خاندان کو بھی اللہ نے گنا دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان تحبوا الکفر علی الایمان. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اب دیکھیں اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو. باپ بھی آگے یعنی رشتہ دار بھی آگے، باپ بھائی بھی آگے، دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں. تو ایمان پر رشتہ داری میں اگر تمہارے باپ ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، لیکن وہ ایمان کو نہیں کفر کو پسند کرتے، تو ان کو باپ نہ سمجھو، ان کو رشتہ دار نہ سمجھو. تو اب کیا جو ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں ان کو آپ اگر تمہارے باپ بھی ہو، اولاد بھی ہو، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان کو دوست نہ سمجھو جو ایمان پر یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتے ہو. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے بتا دیا کفر اور ایمان یعنی بدبختی اور نیک بختی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل فرمایا ہے. اب آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں تاکہ بات میں جو اور راز ہے. یہ تو آیت میں نے بتا دیا جس میں قرآن جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں فرقے میں نہ بٹو، تو قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے حق اور باطل بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کا کلام یہ بھی کہہ رہا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کا کلام یہ بھی کہہ رہا ہے اگر ایمان کے بدلے تمہارے باپ تمہارے رشتہ دار نے کفر کو پسند کر دیا ہے تو ان کو چھوڑو اور ایمان کو پہلے ہاتھ میں لو. یہ آیت بھی ان بیچاروں کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کا کلام کہہ رہا کیا ہے، اور ان کو صرف جو ہے اپنے TRP بڑھانے کے لیے اس مدوں کو جو لانا نہیں چاہیے، تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم جو ہے لا کر جو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو. اللہ تمہیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے. ورنہ اہل سنت و جماعت جتنی جماعتیں آج کے دور میں بنی ہیں، آپ دیکھ لو کہ تاریخ اٹھا کر، چاہے وہ دیوبند جماعت ہو، چاہے وہ تبلیغ جماعت ہو، چاہے وہ اہل حدیث جماعت ہو، جتنی جماعتیں اہل تشیع جماعت ہو، جتنی جماعتیں بنی ہیں، سب جماعتیں 100-200 سال اہل تشیع کو چھوڑ دے 100-200 سال ان کی تاریخ پرانی نہیں ہے. اور اہل سنت و جماعت، اب اس کا معنی بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا احادیث کی روشنی میں. اہل سنت و جماعت ایک واحد جماعت ہے جو 100 سال یا 200 سال یا 300 سال نہیں بلکہ 1400 سال پرانی جماعت ہے. اور اللہ قرآن میں بھی یہی فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو انعامی یافتہ بندے کون ہیں؟ تو پچھلے جو گزرے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان کے عقیدے کو پکڑو اور ان کے راستے پہ چلنے کا حکم خود اللہ قرآن میں عطا فرما رہا ہے. اب آئے میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں. یہ حدیث علماء فرماتے ہیں، جو حدیث میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی ترمذی شریف میں لکھا. المستدرک میں امام حاکم المستدرک میں اس حدیث کو لکھا. اور امام حاکم وہ محدث ہے جو بخاری اور مسلم کی شرطوں پر حدیث لکھتے ہیں. مطلب کیا؟ جس طرح امام بخاری نے راویوں کو چھان کر حدیثوں کو جمع کیا بخاری شریف میں، اور امام بخاری کی عادت تھی اگر کوئی راوی کھلے عام بازار میں کھانا بھی کھاتا، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، حدیث آپ نے سنی ہوگی، تو جو راوی اگر کھلے عام بازاروں میں کھاتا پیتا بھی تو امام بخاری اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے. اب جھوٹوں سے، بے نمازیوں سے تو حدیث لیتے ہی نہیں تھے، کیونکہ حدیث کا علم بڑا اہم علم ہوتا ہے. تو امام بخاری نے جو بخاری شریف میں حدیثیں جمع فرمائی ہے، جو راویہ ہے اپنے وقت کے متقی اور پرہیزگار ہے.
تو یہ امام بخاری امام مسلم کی عادت ہے، راویوں کو چھان بین کر متقی اور پرہیزگار لوگوں سے ہی حدیثیں لیتے تھے۔ تو امام حاکم نے جو کتاب لکھی المستدرک، وہ آپ پڑھ کر دیکھیں، وہ لکھتے ہیں نیچے کہ میں نے جو حدیث لی ہے یہ امام بخاری اور مسلم کی شرطوں پر لی ہے، یعنی جس طرح امام بخاری امام مسلم نے حدیثوں کو جمع فرمایا راویوں کو چھان چھان کر، اسی طرح المستدرک بھی ایسی معتبر حدیث کی کتاب ہے جسے امام حاکم نے لکھا، اور یہ شاگرد بھی امام بخاری کے، اور انہوں نے اسی طرز پر حدیث لکھی ہے جس طرز پر امام بخاری نے حدیثوں کو لکھا ہے۔ یہ بات آپ کو شاید سمجھ میں آتا ہے۔ تو المستدرک میں بھی حدیث پاک ہے جو آپ نے خود امام حاکم نے فرمایا میں نے بخاری مسلم کی شرطوں پر یہ حدیث لی ہے۔ امام ترمذی نے لکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 300 سے زیادہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لیا، یعنی یہ حدیث جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں ایک حدیث کی کتاب نے 300 سے زیادہ محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے آپ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا تفرقوا امتی علی 73 ملت کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار فرماتے کہ میری امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس طرح بنی اسرائیل فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اس طرح میری امت بھی جو ہے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی قوم میں جتنے نبی آئے وہ سب علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبی جس قوم میں آئے وہ بنی اسرائیل ہے۔ سب سے زیادہ نبی جس قوم میں آئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ بنی اسرائیل قوم ہے، جس میں سب سے زیادہ نبی آئے ان کی ہدایت کے لیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل فرقوں میں بڑھ گئے تھے 72، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت بھی فرقوں میں بٹے گی، لیکن وہ فرقے 73 ہو گئے، ایک فرقہ زیادہ بتا 73 فرقے ہو گئے، اور فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، کہ کلو یعنی سارے فرقے جو میری امت میں بنیں گے کلہم فی النار دوزخی ہو گئے، ملت واحدہ ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو 73 فرقوں میں ہو، سرکار نے فرمایا ایک جنتی ہوگا۔ اب یہ ایک جنتی ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور آپ کو بتا دوں تاکہ یہ بات آنے والے سمجھ آئے۔ حضور کی امت کی 2 قسمیں ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی کتنی قسمیں؟ 2۔ ایک ہے امت اجابات اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت کو ذہن میں رکھیں، سمجھے الفاظ دعوت ہے شادی۔ امت دعوت ایک ہے اور امت اجابات ایک ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب آئے میں آپ کو دونوں کو تھوڑا سا آسان کر بتاتا ہوں۔ امت دعوت وہ جس میں اس حضور کے اس امت میں امت دعوت میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، یہودی بھی آ جاتے ہیں، نصرانی بھی آ جاتے ہیں، مشرکین بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں، یہ سب حضور کی امت دعوت میں داخل ہے، یعنی حضور نے ان تک حق پہنچا دیا ہے، یعنی ان تک حق کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ قیامت ہے یا اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم تو شرک کر رہے تھے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا نا مصطفیٰ آ گیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا حبیب آیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ امت دعوت جتنی دنیا بھر میں لوگ ہیں سب تک حق پہنچ چکا ہے، اور یہ امت دعوت میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مشرکین بھی ہے، کفار بھی ہے، جو امت دعوت یعنی حضور کی دعوت میں یعنی حضور کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے۔ یہ لفظوں میں سمجھا، یہ امت دعوت ہے۔ اور جو امت اجابات جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے میں شامل ہوتے ہیں۔ امت اجابت کون سی امت؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رسول کو رسول مان رہے ہیں، یہ امت اجابت ہے۔
اب سمجھ کے دونوں امت دعوت امت اجابت. اب یہ سمجھنا اس حدیث میں سرکار نے فرمایا میری امت میں فرقے ہوں گے 73. تو اب اس سے مراد امت اجابات ہے یا امت دعوت ہے؟ اب دونوں میں فرق سمجھ گیا. امت دعوت میں سب آ گئے یہودی مشرکین کافر, اور امت اجابت میں صرف وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اب یہ محدثین نے اس کی بڑی شرح کر کے علماء نے بیان فرمایا اب تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ امت جو حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, تو ان 73 فرقے امت دعوت میں ہوں گے یا امت اجابات میں ہوں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ امت دعوت میں, جیسا کہ یہودی ہے عیسائی ہے, ان میں تو کئی فرقے اربوں کروڑوں خدا ہے, ان کا تو گنتی نہیں ہے. تو جو حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, تو اس امت سے مراد امت دعوت نہیں, ورنہ اس میں تو اور بھی فرقے ہو جائیں گے. اس امت سے مراد امت اجابات ہے. اس حدیث کو مطلب سمجھ گئے. امت اجابات جو ہے, امت اجابات میں یہ فرقے ہوں گے. اب آپ سمجھ جائے کہ امت اجابات یعنی اس امت میں, یعنی سرکار نے امت دعوت میں نہیں کہا, امت اجابات میں فرقے ہوں گے. جو کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے ان میں فرقے ہوں گے. ارے یہ حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا تو چہرے سے خوشی کا اظہار بھی کریں, بولے سبحان اللہ. یعنی حضور کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری امت اجابات میں جو کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ان میں فرقے ہوں گے. اب مجھے بتائیے اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو حضور کہیں گے وہ بات صحیح ہوگی؟ یقیناً اس میں کوئی شک ہے؟ بالکل کوئی شک نہیں ہے. تو جب حضور نے کہہ دیا فرقے ہوں گے تو یہ کون لوگ لیڈر صاحب روڈی صاحب آگے کے فرقے نہ بتاؤ. ابے بھائی تو کون ہوتا ہے بولنے والا, تیرا منہ مسور کی دال, تو کیا بات کرے گا؟ ارے حضور نے خود فرمایا فرقے ہوں گے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. فرقے ہوں گے حضور نے کہا, تو تم کون ہوتا فرقے نہ بنو بولنے والے؟ میڈیا والے ہو, لیڈر ہو, سنی والوں مت بنو. ابے بھائی لیڈروں کو تو یہ بات زیبا بھی نہیں دیتی. جو لیڈر ہوتے نا, کیا سنی وہابی سو مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھائی ہے. میں نے کہا حضور نے کہا فرقے ہوں گے, تم کون ہے؟ اور تمہاری زبان سے یہ بات بھی اچھی نہ لگتی, سب ایک ہو جاؤ بولنے لیڈروں کی زبان سے. میں نے کیوں؟ میں نے کہا الیکشن میں تم بھی یہی بولنا, سب پارٹی والے ایک ہے بھائی. جب تم فلاں پارٹی کو کیوں بولتے, یہ پارٹی ایسی ہے, وہ پارٹی ایسی ہے, یہ پارٹی ایسی ہے. بولے نہیں, وہ کرسی کے لیے بولنا پڑتا ہے. والے والا واہ, کرسی کے لیے آپ جب آپ فرقے نہیں دیکھتے اور جب آپ بولتے ہیں تم کرسی کے لیے بولو, ہم آیت الکرسی کے لیے بولا کریں گے. اب یہ بیچارے پریس والوں کو کیا معلوم, میڈیا والوں کو حدیث کیا ہے, ان کو تو ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. دین کے بارے میں 10-15 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد کوئی عالم بنتا ہے؟ یہ چہروں میں داڑیاں نہیں, تھوڑی بہت حدیث ہے, اس کا مطلب نہیں معلوم, مفہوم نہیں معلوم, لیکن جو ہے چلا چلا کر کہہ رہے فرقے نہ بناؤ بھائی, فرقے مت بناؤ. شیعہ سنی غیر میں اختیار ہے. ایک نیوز والا بول رہا, میں نے کہا اچھا سنیے آپ زیادہ, کہ جب میں یہ ٹاپک تیار کر رہا تھا تو آج فجر کے بعد میں نیوز دے گا تو آج پھر ایک میڈیا والے نے وہی کہا کہ فرقے نہ بناؤ. آج ہی صبح کی بات ہے. تو آئیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے ٹاپک بھی تیار کی, بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے تو بتائے. اب جو حدیث میں نے پڑھی ہے, جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا, باقی سب دوزخی ہوں گے, تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ان سے یہ نہیں, صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا کہ حضور وہ جو دوزخی فرقے ہیں ان کی پہچان بتائے. صحابہ نے یہ پوچھا حضور وہ یہ بتائیے کہ جو جنتی ہوگا اس کی پہچان کیا ہے, جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جو اب یہاں میں آپ کو حدیث پاک جو سناتا ہوں، جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے دیکھے صحابہ نے پوچھا قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ جو ایک فرقہ جنتی ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ سرکار نے 73 فرقوں کے بارے میں کہا، لیکن صحابہ کہتے ہیں وہ ایک کے بارے میں بتائیے جو جنتی ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو فرقہ جنتی ہے سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ صحابہ نے پوچھا حضور جو ایک فرقہ جنتی ہے، 72 کے بارے میں تو ہم نہیں پوچھیں گے، لیکن جو ایک جنتی جنت میں جائے گی جماعت، اس جماعت کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، وہ میرے عقیدے اور صحابہ کے عقیدے والی جماعت میں ہوگی۔ وہ میرے، اس کو یوں سمجھیے حضور فرما رہے کہ وہ میرے طریقے اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی جماعت ہوگی۔ ما انا علیہ و اصحابہ، وہ میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی جماعت ہوگی، جس کو آگے چل کر لوگ اہل سنت و جماعت کہا کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس میں تو خالی یہ آیا کہ میرا طریقہ صحابہ کے طریقے، تو میں نے کہا چلیے آپ کو وہ بھی حدیث یہاں پر آئی ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پانے والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت کا نام لے کر فرمایا کہ یہ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ تو وہ حدیث بھی میں جو ہے یہاں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن وقت شاید میں سمجھتا ہوں زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت یعنی حق جماعت ہی وہ ہے جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ اہل سنت ہی حق جماعت ہے۔ اب یہ فرقے، اب یہاں سے میں آپ کو ایک بات اور کر دوں، یہ نہیں کہا ہمارے جماعت کا جو نام ہے اہل سنت، تو یہ ہونا چاہیے کہ اہل قرآن والجماعت، وہ جماعت جنتی ہے جو قرآن والی جماعت ہے، اور یہ بھی نہیں کہا اہل حدیث والجماعت، وہ جماعت حق پر ہے جو حدیث پہ عمل کرتی ہے اور حدیث والی جماعت سچ ہے۔ اہل قرآن و جماعت نہیں کہا گیا، نہ اہل حدیث و جماعت کہا گیا، بلکہ کہا گیا اہل سنت و جماعت۔ بھائی سنت پہلے ہے یا فرض پہلے ہے؟ فرض پہلے ہے، فرض کی اہمیت زیادہ ہے، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت۔ تو یہاں تعجب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا اہل قرآن و جماعت، یا یہ بھی نہیں کہا گیا اہل فرض و جماعت، وہ جماعت سچی ہے جو فرض پر عمل کرتی ہے، اور یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا اہل حدیث و جماعت۔ نہ قرآن کا نام لیا، نہ حدیث کا نام لیا، نہ فرض کا نام لیا، نہ واجب کا نام لیا تو ڈائریکٹ کہا اہل سنت و جماعت، جس کو ہم شارٹ پہ سنی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجیے آپ۔ اگر اہل قرآن و جماعت کہا تھا، آج اہل قرآن بھی ایک جماعت نکلی بھی ہے۔ اچھا فرقے کی بات آ گئی تو ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دوں، فرقے سب میں کہیں بجائے پہلے آپ یہ سمجھ جائے کہ اہل قرآن کہا جاتا تو آج ایک جماعت نکلی بھی ہے، ہمارے سامنے بھی آیا تھا، بہت دن کی پہلے کی بات ہے کہ بھائی ہم قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کہنا ہی کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ ایک مجھ سے سوال ہوا تھا ایک جگہ، تو اس نے آ کر کہا، اس میں لوگ بول رہے بھائی کیا لوگ قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، حدیث میں بھی ملاوٹ ہے، ایسا ایسا ہے، قرآن پہ عمل کریے، آپ قرآن پہ چلیے، قرآن میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، خالی اگر قرآن حدیث کو نہیں مانا جائے اور صرف ذہن میں رکھ کے بات صرف قرآن ہی کو مانا جائے، تو میں نے کہا قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، طریقہ نہیں ہے۔ غور سے سنیں آپ، سیدھا بیٹھو بیٹھو۔
سیدھا بیٹھو, میں تو باہر جا کے ٹہلوا رہا ہوں, سستی آ رہی تو. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. پورے بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں, تم لوگ بار بار خالی میرے کو, میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچے جو ہے نا ہمارے جو خانقاہ کے مرید ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ رہے ہیں, لیکن پھر آنے کے بعد دیوانوں کی طرح حضرت انہیں ایسا بول رہا تھا وہ کیا, جبکہ اس کا جواب سن کے وہ خانقاہ میں بڈھے ہو گئے. بڈھے ہونے کا رہا ہے لیکن جو ہے ابھی تک وہ جوان ذہن میں نہیں بٹھا رہے. تو سمجھ میں اصل یہ آ رہی کہ ٹائم پاس کے لیے نہ بیٹھے, خاص طور یہ خانقاہ کے مریدوں کو بول رہا میں, ٹائم پاس کے لیے نہیں بیٹھنا, حضرت خوش ہو جانے کے لیے نہیں بیٹھنا. یہ باتیں دل سے سنیں, دل کے کانوں سے سنیں, یعنی اس نیت کے سنیں کہ جو سنا جائے اس پہ عمل بھی ہوگا. سارے جواب کئی بار دے دی بات کرنے, حضرت انہیں ایسا بول رہا تھا, کئی بار بیان میں تقریر میں اپنے پیر سے سنے اور پھر انہیں ایسا بول رہا تھا. تو خالی اتوار کو ٹائم پاس کے لیے آ رہا ہے یا کچھ سیکھنے کے لیے آ رہا؟ ٹائم پاس کے لیے آ رہا تو کوئی جگہ نہیں ہے, سیکھنے سمجھنے کے لیے آ رہا تو اچھی بات ہے, کیونکہ پیر اور مرشد تمہارے کو دھو کر اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں, صحیح معرفت کا راستہ بتانا چاہتے ہیں. تو تمہیں یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی لوگ تم کو مل گئے کل کے دن گئے, میں خالی قرآن کے مانتا ہوں حدیث کے نہیں مانتا, سب کیا آپ سے ایک نہیں آ جانا اس کو جواب دینا. آج وہابی کا اتنا پھٹا بھی جواب دیتا, 2 دن آیا تھا پڑھ کے, یہ آیت وہ آیت, مشرکوں والی آیت, بتوں والی آیت پڑھ کر سناتا, ولیوں پر شک سے. تم خالی ہنسنے میں ہے, تم خالی کی ٹانگ کھینچنے میں, ایسا نہیں کرے. لہذا اب توجہ فرمائے, قرآن میں نماز کا حکم ہے, اس کو طریقہ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ, جیسا تکبیر پڑھنا ہے, یعنی رکعت باندھنا ہے, قیام, رکوع, سجدہ, یہ ساری ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے, میں لکھا ہوں. قرآن میں روزے کا حکم ہے, لیکن کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے اس کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں حج کرنے کا حکم ہے, کہ کب سے حج شروع ہوتا ہے, احرام باندھنا ہے, اس کے سارے طریقے کیا ہے, یہ قرآن میں ساری ڈیٹیل نہیں ہے. قرآن میں وضو کا حکم ہے, لیکن وضو کرنے سے پہلے ہاتھ کیسے دھونا ہے, منہ کیسے دھونا ہے, کلی کیسے کرنا ہے, ناک میں پانی چڑھا, یہ ساری ڈیٹیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی, بلکہ قرآن تھیوری ہے تو اس کی شرح حدیث کر بتاتی ہے. تو کہنا ہی غلط ہے کہ قرآن سے مانتے ہیں, ہم قرآن کی بات مانتے ہیں. میں نے کہا بغیر حدیث کے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے, بغیر حدیث کے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. لہذا یہ اس لیے ہمارے جماعت کا اہل قرآن نہیں رکھا گیا. اچھا, اہل حدیث بھی یہ لفظ بھی غلط ہے. بولے کیوں؟ کیونکہ ہر حدیث پہ عمل کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہر سنت پہ آپ عمل کر سکتے ہیں, ہر حدیث پہ عمل کر نہیں سکتے. وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو حدیث میں ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر, مجھے بتائیے نمازیں کتنے فرض ہیں ہم پر؟ مل کر بولے کتنے نمازیں؟ دیکھو حضور پر 6 نماز فرض تہجد کی, حدیث میں. اب حدیث پہ عمل کرو گے کیا پھر تہجد چھوڑ؟ کتنے لوگ تہجد نہیں پڑھتے بتائے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی, وہ تہجد کی نماز, تو ہر حدیث پہ بھی عمل نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 کا روزہ رکھا کرتے تھے حدیث میں, یعنی 24 گھنٹے کا روزہ, سحری میں کھائے تو پھر سحری میں کھانا. ہم تو افطار میں کھائے نا, سحری میں کھائے تو پھر سحری میں کھانا. لیکن یہ حضور کے لیے اختیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص رمضان مبارک میں اس کا روزہ توڑ گیا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں حدیث پاک میں آیا, حضور نے اپنی طرف, کیونکہ غریب آدمی تھا نا, اپنی طرف سے کھجور کا ٹوکرا دیا, کہا صدقہ دے دے, تیرا جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا. حدیث میں. تو کیا ہر مسلمان یہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں. تو مکمل حدیث پر بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا, اس لیے حدیث کا نام نہیں لیا, سنت کا نام لیا. اہل سنت و جماعت مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں, سنت جو سنت کی طرح ادب کرتا ہو, سنت کے اوپر کا درجہ واجب, واجب کے اوپر کا درجہ فرض ہے, تو جو بندہ سنت کو نہیں چھوڑتا واجب اور فرض کو کیسے چھوڑ سکتا ہے نا. میں مثال کے طور پر کہ ہم جو ہے غوث اعظم ولیوں کے سردار, یقیناً ہے نا, میں سمجھے یہ بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے بھی, درست بھی ہے, غلط بھی نہیں ہے, ولیوں کے سردار ہے. تو جب ہم ان کے غوث اعظم کے غلاموں سے اتنی محبت کرتے ہیں, یوسف شریف بابا کون؟ غوث پاک کے غلام. بابا شرف الدین کون؟ غوث پاک کے غلام.
تو یہ بڑے بڑے بزرگان دین جو بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے، سب غوث پاک کے غلام ہے. تو جب بندہ غلاموں سے اتنی محبت کرتا ہو تو آقا کی محبت کیسی ہوگی؟ اس کا ثبوت کون مان سکتا ہے؟ یہ غلاموں کی محبت یہ بتا رہی ہے کہ یہ بندہ آقا سے بھی محبت بڑی کرتا ہے، تبھی تو غلاموں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اہل سنت نے بتا دیا کہ سنتوں سے اتنی محبت ہے تو واجب اور فرض سے کتنی محبت ہوگی. اس لیے ہمارے جماعت کا نام لکھا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے حضرت عمر، اہل سنت و جماعت ہر جواب قرآن سے ہی دیتی ہے. آپ سنیں ایک اور میں آپ کو، بچے بیٹھو نہیں تو باہر جاؤ، ٹرین لگے گی، بیٹھو نہیں تو جائے نہیں تو باہر جاؤ، بیٹھو. لہذا یہاں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دیکھیں اہل سنت کی ایک پہچان آپ کو مل جائے گی. آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے پوچھو میں ہر جواب قرآن سے دیتا ہوں، مجھ سے پوچھو میں ہر جواب قرآن سے دیتا ہوں. تو کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر حالت احرام میں کسی نے شکار کر لیا بھیڑ کا، جو جنگلی جانور ہوتا ہے نا بھیڑ، جس کو اس کا احرام کی حالت میں شکار کر لیا، تو اس کے لیے کیا لازم ہے، دم دینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کا جواب قرآن سے دیں. اب دیکھیں اہل سنت کی کیا پیاری پہچان ہے، آپ کو سمجھ جائے گی. اور وہ نہیں عبداللہ بن عمر سمجھا رہا ہے، بولو یا سبحان رضی اللہ عنہ. اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کی سنت ہر جواب وہ قرآن سے ہی دیتی ہے، لیکن طریقہ دیکھیں کیسا ہے. عبداللہ ابن عمر نے پہلے جیسا سوال کیا تو عبداللہ ابن عمر نے اس سوال کے جواب میں 28ویں پارے کی آیت پڑھی سورہ حشر کی، جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو یہ آیت پڑھ کر رحمت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ کے کہنے پر کہتے ہیں. یہ بھی آیت ہے نا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے حکم پر ہی کہتے ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جو نبی دے وہ لے لو. یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، جو نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو نبی کا دینا رب کا دینا ہے، نبی کا منع کرنا رب کا منع کرنا ہے. اب یہ آیت پڑھ کر پھر ایک حدیث آپ نے پڑھی عبداللہ ابن عمر نے، اب جواب دے رہے ہیں، اور اسی کو اہل سنت کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر نے یہ آیت پڑھے اور آیت پڑھ کر کہا دیکھو حضور نے بھی ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. سرکار فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے میرے طریقے بھی اپناؤ، یعنی میری سنت پر بھی چلو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اپناؤ. اب دیکھیں کہاں سے کہاں عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں. ایک تو قرآن پڑھ کر آتا ہے نبی جو دے بولے، تو نبی کا فرمان خدا کا فرمان ہوا اس آیت کے تحت. اور فرمایا حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے صحابہ میں خلفاء کے طریقے کو اپنانا تمہارے لیے لازم ہے، تمہارے لیے لازم ہے. اب نیچے آ کر جب یہ آیت اور یہ حدیث پڑھی اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہی سیم مسئلہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں بھی آیا تھا. آپ بولے سبحان اللہ. اب دیکھیے اہل سنت یہی کہتا نا فلاں صحابی سے ہم نے سنا، تو صحابی کس سے سنتا ہے؟ نبی سے سنتا ہے نا. تو نبی کا فرمان خدا کا فرمان ہوا ہے نا، تو ہم قرآن سے ہٹے کہاں سے؟ بولو نا سبحان اللہ. اب یہی مسئلہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، لہذا تم کو دم دینا لازم ہے، ایک بکرا دینا لازم ہے. دم کہتے بکرا دینا لازم ہے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، پھر حدیث پڑھی، پھر حضرت عمر کا فیصلہ سنایا. میں نے کہا یہی تو اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت و جماعت جو بھی مسئلہ بتاتے ہیں قرآن اور حدیث اور صحابہ کی روشنی میں بتاتے ہیں.
قرآن اور حدیث اور صحابہ کی روشنی میں بتاتی ہے، اور یہ طریقہ کسی ایرے غیرے نے نہیں، صحابی رسول کے بیٹے خود صحابی عبداللہ بن عمر نے بتایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ لہٰذا میں اس لیے آپ دیکھیں علامہ مجدد الفسانی، انشاءاللہ میں ان کا عرس آنے والے اتوار کو منائیں گے انشاءاللہ، اللہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ان کا عرس منائیں گے۔ تو میں آپ کو یہاں اہل سنت و جماعت حدیث تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اہل قرآن کیوں نہیں، اہل حدیث کیوں نہیں، تو میں اہل فرض کیوں نہیں، اہل سنتی کیوں ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا اہل سنت و جماعت کا لفظ پہلے تو حضور نے عطا فرمایا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اہل سنت کا جو تعلق ہے وہ قرآن حدیث سے ہے، وہ ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی بتاتی ہے، جتنے مسئلے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے راستے پر چلو جن پر تم انعام ہوا ہے۔ تو اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین پر ہے۔ یہ بھی آیت ذہن میں رکھے آپ۔ اب حضرت مجدد الفسانی جو اپنے مکتوبات میں ایک بات کہہ رہے ہیں وہ سن لیجیے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں ہندوستان میں 4 بزرگ تو ایسے ہیں جن کے جنتی ہونے پر کسی وہابی کو بھی شک نہیں ہے۔ یہ تو وہابی، میں کہہ رہا ہوں ہر ولی جنتی ہے بھائی ہمارے، لیکن میں وہابیوں کی ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، وہابی بھی ان کو اپنے ممبروں پر آج بھی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، وہ 4 بزرگوں کو آج بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جنتی کہتے ہیں، لیکن ہر ولی اپنی جنت کا اپنی قبر میں جنت کے باغ میں آرام کر رہا ہے۔ لہٰذا ان 4 بزرگوں میں ایک بزرگ وہ ہے جن کو وہابی بھی جنتی کہتے ہیں، وہ حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لہذا جہاں غور کریں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہے جن کو وہابی بھی جنتی کہتے ہیں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب آئے ان کا قول مکتوبات، یعنی دفتر نمبر اول مکتوبات نمبر 69 1-70 مکتوبات اس کو کہتے ہیں۔ جب آپ مجدد الفسانی کو جہانگیر نے جیل میں ڈلوا دیا تھا تو اس جیل میں بیٹھ کر جو لوگ مسئلے مسائل آپ سے پوچھتے تھے اس کا جواب آپ دیتے تھے، اس کو فتوے کے طور پر لکھ کے دیتے تھے، تو وہ اس کو مکتوبات کہتے ہیں۔ اور سارا جیل کا جتنے قیدی تھے وہ سب مسلمان بھی ہوئے اور ولی بھی بنے، ان کی صحبت میں رہ کر اس وقت۔ باہر الگ بات ہے، قیدی وہ انٹرنیشنل قیدیوں کے بیچ میں رکھا گیا تھا اس ولی کو، اور وہ قیدی ایک ولی کی صحبت میں رکھ کر توبہ بھی کرے، ولی بھی بنے۔ تو مکتوبات نمبر 69 میں آپ فرماتے ہیں، کون؟ مجدد الفسانی جن کو وہابی بھی جنتی کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں وما سواہم من الفراق فہم فی مارضی الزوال الشرف فی الہلاک۔ آپ فرماتے ہیں مجدد الفسانی ان کے علاوہ، یعنی اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے علاوہ یعنی اہل نجات کے علاوہ، انہم فرقۃ الناجیہ، پہلے لفظ کہا انہم الفرقۃ الناجیہ، کہ اہل سنت کے علاوہ جو فرقہ ناجیہ ہے اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ مقام زوال پر ہے اور ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں الیما اليوم احد اولم یعلم اما فی الغید فیلعموہ کل احد۔ آپ فرماتے ہیں آج کوئی بھی اس بات کو جانتا ہے یا نہیں، لیکن کل ضرور جان جائے گا۔ کس بات کو جان جائے گا؟ کہ اہل سنت ہی مدار نجات ہے۔ بولے محمد سبحان اللہ۔ کیا مجدد الفسانی جن کو وہابی بھی جنتی کہتے اپنے بیانوں میں نے کہا اب فتویٰ لگاؤ، مجدد الفسانی خود کہہ رہے ہیں کہ اہل ناجیہ فرقہ جنتی فرقہ ہے، آج نہیں تو کل سب جان جائیں گے۔
جو اہل سنت و جماعت مدار نجات ہے، اہل سنت و جماعت مدار یقین ہے، اہل سنت و جماعت مدار ایمان ہے، اور اہل سنت و جماعت ہی حق والے ہیں، اہل سنت و جماعت ہی نجات والے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ولا ينفع، لیکن کل جب وہ مانیں گے یعنی قیامت میں مانیں گے تو ان کا یہ ماننا ان کو کام نہیں آئے گا، ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قیامت کے دن تو ہر چیز واضح ہو کر سامنے آ جائے گی، ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اس وقت یہ کہنا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو یہ اس وقت کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، اللہ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا تو آج مان لے کر قیامت کے یا اللہ اب میں سمجھ گیا سنی جماعت حق جماعت ہے، اللہ کہے گا نا اب وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ یہ بات میں نہیں، مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں۔ تو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے اوپر معذرہ کہتا نہیں، انہوں نے عجیب عجیب باتیں کر، میں نے کہا یہ تو اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ بھی نہیں، یہ تو اکبر بادشاہ کے دور کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت سے 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجات کا دار مدار اہل سنت پر ہے، نجات پانے والی جماعت اہل سنت ہے۔ یہ ساری باتیں مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں۔ اور آگے مجدد الفسانی شیخ فرماتے کہ میں وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجدد الفسانی کہتے ہیں میں وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، اگر نجات چاہتے ہو اہل سنت و جماعت کے ساتھ پختگی سے مسلک ہو جاؤ، اہل سنت و جماعت کے ساتھ پختگی سے منسلک ہو جاؤ، ورنہ کل کو تو سب مان جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر مکتوبات نمبر 59 میں آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ نجات بے اتباع، یعنی آپ فرماتے ہیں نجات پانے والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے، ان کے اکابرین اور علماء کرام کے پیروی کے بغیر نجات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان سے بال برابر بھی مخالفت کی تب بھی تو خطرہ ہی خطرہ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ مجدد الفسانی کے میں مکتوبات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ مکتوبات کیونکہ آپ کے دور میں تشیع بہت ہے، شیعہ بہت ہے، تو آپ اپنے مریدوں اپنے معتقدوں کو جواب دے رہے ہیں۔ اور آگے اور ایک مکتوبات میں 2 مکتوبات پڑھے، تیسرا مکتوبات دیکھیں، مکتوبات نمبر ہے 266 آپ فرماتے ہیں عقل مندوں پر اولین فرض یہ ہے، عقل مند لوگوں پر اولین فرض یہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کی درست آرا کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کرے، کیونکہ یہی نجات والا گروہ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں مجدد الفسانی کی ایک دعا بڑی مشہور ہوئی، مجدد الفسانی ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ الولی کی دعا کر رہا، اللہ کا ولی، انشاءاللہ ان کا مقام مرتبہ ہم سنیں گے آگے چل کر۔ مجدد الفسانی دعا کرتے تھے اللہم ثبتنا علی المقتدات اہل سنتی والجماعتی وآمتنا فی زمرتیہم وحشرنا معاہم۔ حضرت مجدد الفسانی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ثابت قدم رکھنا، یا اللہ ہمیں اہل سنت کے گروہ میں وفات دینا اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ میں نے آپ کو مکتوبات سے، مجدد الفسانی کی مکتوبات سے آپ کو بتا دیا کہ اولیاء کرام بھی اگر گزرے تو اہل سنت و جماعت سے گزرے۔ ایک ہو جاؤ خطبہ اور بدبو کہاں سے ایک ہوتی ہے؟ دن اور رات کبھی ایک ہو ہے، ایک جگہ جمع ہوئے، اور قرآن تو کہتا ہے حق اور باطل کو ایک نہ کرو، آپس میں مان ملاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں نے ابھی کے سامنے پڑھی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے 28 پارے میں سورہ حشر میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ توبہ میں اگر اے ایمان والے تمہارے باپ تمہارے رشتہ دار ایمان پر کفر کو پسند کرتے تو ان کو چھوڑو۔ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، سب کے سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ کہا ما انا علی و اصحابی، وہ میرے طریقے اور میرے عقیدے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوں گے۔ اب اس کہے کہ اب فرقے بنے،
آپ دیکھیں ایک فرقہ نصیریہ بنا تھا. نصیریہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو جسم ہے، معاذ اللہ، جس طرح آپ کے ہاتھ پیر آنکھ ہے، وہ اللہ کو جسم مانتے. اور ایک فرقہ دیوبندیوں کا بنا، تبلیغیوں کا بنا. اب یہ یہاں جو آج سب سے خطرناک فرقہ ہے اہل تشیع، شیعہ کا فرقہ، جو آج اپنے آپ کو جو ہے بزرگان دین کا چاہنے والا بھی کر کے ان کے عقیدے کو اپنے پروموٹ کر رہے ہیں. اب سنیے اہل سنت کا عقیدہ، اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے. اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات، میں ان کی کتابوں کے نام بھی لے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک نہ ہو جائے. ان کی کتابوں میں پھر کہہ رہا ہوں لڑائی کی بات بھی نہیں چل رہی ہے. ان کے کتابوں میں لکھا، ابھی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہے، چھپتی ہے، پڑھایا جاتا ہے. جب وہ کھل کر بولتے ہیں اپنی باتیں تو ہم کیوں نہ بولے بھائی. اور ہم تو وہی بول رہے ہیں جو تم اپنی کتاب میں لکھا ہے، کوئی غلط نہیں کہہ رہے. ہم وہی بول رہے ہیں جو تم نے اپنی کتاب میں لکھا. تو اہل تشیع کی مشہور معروف کتاب اصول کافی، جو ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے، اصول کافی. شیعہ حضرات اس کو بڑی عزت دیتے اس کتاب کو. ہاں، وہ بخاری مسلم کو نہیں مانتے، وہ جو ہے اصول کافی کو مانتے ہیں. اور حیات القلوب ان کے اور ایک کتاب، بڑی معتبر کتاب ان کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، ان کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اہل تشیع کہ حضور کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد صرف 10 صحابہ کو چھوڑ کر پورے کے صحابہ مرتد اور کافر ہو چکے تھے. اب بولو جا کے نہیں آپ بھی شیعہ میں سنی سو میں، ان کا عقیدہ تو یہ ہے 10 صحابہ میں چاروں خلفاء ہیں، جن کے نام لیتے باقی کہتے سب مرتد ہو گئے تھے. یہ حدیث کے بھی خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، تم کسی کی بھی پیروی کرو جنت تک پہنچ جاؤ گے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلن وعد اللہ حسنا، اے حبیب ہم نے تیرے تمام غلاموں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا. اور یہ شیعہ کہتا ہے 10 مسلمان تھے، باقی 10 صحابہ تھے، باقی کے سب مرتد ہو گئے. یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے. اور یہ اہل تشیع کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے نا، اس قرآن یہ اصل قرآن نہیں ہے. تشیع کا عقیدہ ہے شیعوں کا. جو قرآن اب ہے، اب پڑھ لے قرآن، خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمے کرم پر لیا. لیکن شیعہ کہتے ہیں نہیں حضرات قرآن بدل گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن بدلا ابو بکر صدیق نے، سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا دیا. ان کو گالیاں دیتے معاذ اللہ، ان کو فاروق اعظم کو گالی دیتے. انٹرنیٹ میں ان کے بیان آئے، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں 2023 میں بھی کہ قرآن اصل ہے ہی نہیں. اور قرآن کی آیتوں میں جیسے کہ ایک مثال ایگزامپل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے یوتی علی صراط المستقیم، یہ آیت تھی قرآن میں، یوتی علی صراط المستقیم، اللہ چلا علی کے راستے پر. تو ابو بکر صدیق نے کہا علی نکالو اور کہا اہدنا الصراط المستقیم. علی کا نام حضرت ابو بکر نے لکان میں لگایا. اور ایک آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. تو یہ شیعہ کہتے نہیں اس آیت میں یہ تھا کہ اے لوگوں علم نہ ہو تو علی سے پوچھو، لیکن ان لوگوں نے علی کا نام نکالا، کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. کس نے؟ ابو بکر صدیق نے. یہ ابو بکر صدیق نے قرآن میں اہل بیت کے متعلق ایک مکمل اہل بیت کے نام سے مکمل ایک سورہ تھا جس کو اہل بیت کے نام سے منسوب تھا، لیکن وہ سورہ بھی ابو بکر صدیق نے نکالنے لگا دیا. کتنا بڑا بہتان شیعہ ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، بولتے ہیں. کون ابو بکر صدیق؟ جو بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے، جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق مرتد ہے معاذ اللہ، وہ ابو بکر صدیق نے قرآن میں تبدیلیاں کی ہے، لہٰذا اب جو موجودہ قرآن ہے وہ اصل ہے ہی نہیں. ابو بکر صدیق نے ملاوٹ کر. یہاں تک ایک روایت
ڈونگی روایت یہ کرتے ہیں شیعہ حضرات، کہتے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں رضی اللہ تعالی حضرت علی نے کہا تھا کہ ابو بکر یہ قرآن اصل ہے جو میں لایا ہوں، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اصل قرآن ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت شیعہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ نہیں، اللہ اکبر واللہ کی بات ہے، کون بول رہا سبحان اللہ؟ توجہ پوری بات سنیں پہلے، اللہ کی پناہ مانگی، یہ صحابہ پہ بہتان ہے۔ لہذا کہا یہ جو قرآن لائے ہیں، حالانکہ ایسی یہ جھوٹی روایت ہے لوگوں نے گڑھی ہے، کوئی اس کی اصل نہیں تھی، کہا یہ جو قرآن لائے ہیں یہ قرآن جو ہے اصل صحیح ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نہیں مانتا، یہ شیعہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے میں نہیں مانتا، بھائی ہم جو بتائیں یہی قرآن ہے، جبکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اس کی ایک آیت بھی نہیں بدلی، بولے سبحان اللہ۔ ترجمے میں گڑبڑی ہوئے لیکن اس کی ایک آیت بھی نہیں بدلی، کیوں؟ کیونکہ پھر قرآن سے ٹکرا جائے گا۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں اس کی ذمہ داری کہ اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہوں، تو کیا اللہ پر الزام لگا دو گے؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، قرآن میں تبدیلی کی گئی آیتوں میں، لہذا جھوٹ مانا جا رہا ہے۔ حضرت علی کے بعد ابو بکر صدیق نے نہیں مانی، فاروق اعظم نے نہیں مانی، تو حضرت علی نے کہا لوگوں، شیعہ کہہ رہے ہیں لوگوں یہ اصل قرآن ہے، یہ اصل قرآن ہے، آج کے بعد تم لوگ نہیں دیکھو گے قیامت کے دن اب یہ حضور کے ہاتھ میں جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے وہ قرآن امام حسن کو دیا، امام حسن نے امام حسین کو دیا، امام حسین نے حضرت امام زین العابدین کو دیا، امام زین العابدین نے امام محمد بن باقر کو دیا، امام محمد بن باقر نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو دیا، امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم کو دیا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے امام علی رضا کو دیا، امام علی رضا نے اپنے بیٹے امام تقی کو دیا، امام تقی نے اپنے بیٹے امام نقی کو دیا، امام نقی نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری کو دیا، امام حسن عسکری نے امام مہدی کو دیا۔ اب امام مہدی وہ قرآن لے کے غائب ہو گئے، قیامت کے دن ظاہر ہو گئے، یہ شیعوں کا کہنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب جو قرآن تم پڑھ رہے ہو یہ اصل نہیں ہے، وہ غائب ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں شیعہ۔ اب بولتے کہ سنی شیعہ ایک ہو جاؤ، عجیب بات ہے۔ جو صحابہ کو مرتد کہہ رہے ہیں، جو صحابہ میں ابو بکر کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، جو جن کے نزدیک اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو معلوم اور ایک بات، شیعوں کے نزدیک جمعہ پڑھنا ہی فرض نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرقے میں نہ بٹو، بھائی فرقے ہوں گے یہ حضور نے بتایا ہے، اور قرآن میں اللہ خود فرمایا کہ حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ باتیں ذہن میں رکھیں آپ۔ تو یہ ہے شیعوں کا عقیدہ۔ اب آئے دیوبندیوں کا عقیدہ کیا؟ کیونکہ 5 منٹ رہ گئے، ہم ذکر بھی پڑھیں گے۔ دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دیوبندی جو ابھی بھی مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ یو پی میں، اتر پردیش میں، سہارنپور میں، اس کے جو 4 بڑے مولانا گزرے ہیں، ان میں ایک ہے اشرف علی تھانوی، ایک ہے رشید احمد گنگوہی، اور ایک ہے خلیل احمد امبیٹوی، اور ایک ہے قاسم اننتوی۔ یہ 4 گزرے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان، بلکہ اس کا نام حفظ الایمان نہیں قبض الایمان ہے، وہ پڑھیں گے تو آپ ایمان آپ کی حفاظت میں نہیں آئے گا بلکہ آپ کا ایمان چلے جائے گا۔ قبض کہتے ہیں کھینچے جانے کو، تو قبض الایمان میں کہہ رہا ہوں، ان کے نزدیک یہ کتاب ابھی بھی اس وقت بھی 2023 میں بھی یہ کتاب ابھی بھی اردو میں چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ ذرا غور سے سنیں، سنی اور وہابی میں فاتحہ درود کا جھگڑا نہیں ہے۔ عام بندے سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں فاتحہ، کیا ہوتا فاتحہ نہیں دے رہا ہے تو بچی کو دے رہے ہیں اٹھا کے، بچیوں کو لا رہے ہیں، نکاح دے رہے ہیں، بڑے بوڑھے بڑھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ نہیں، بولے فاتحہ درود کا جھگڑا یہ مولویوں نے نکالا ہے۔ میں نے کہا بے بھائی مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، فاتحہ درود کا بھی جھگڑا نہیں ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہے، آج بھی کتابیں چھپ رہی ہے، فاتحہ کا مسئلہ ہی نہیں۔ اب سنیے، آج بھی 2023 میں یہ کتاب میرے پاس میرے روم میں رکھی ہوئی ہے، دیوبندیوں کی کتاب اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر اشرف علی تھانوی سے جب پوچھا گیا کہ بھائی حضور کو غیب کا علم ہے، غیب کا علم حضور کو ہے، غیب کی بات حضور بتا سکتے ہیں، غیب کی دان نبی ہے نہیں ہے؟ جبکہ 1400 سال سے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے ہیں۔ اس پر میں نے یہ ایک ٹاپک الگ ہو جائے گا، علم غیب پر تو ہمارے قرآن کی ایک آیت نہیں کئی آیتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے ہیں۔
اور اس پر ایک بہت بڑا موضوع ہم نے بیان کیا ہے. اس میں سے میں آپ کو بتا دوں ایک آیت کا ترجمہ جس میں اللہ فرماتا ہے اور یہ نبی جو تم نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا میں نے وہ سب تمہیں بتا دیا. بولے وہاں پر سے سبحان اللہ. نماز کا ذکر کا وقت قریب آ رہا ہے، بولیے سبحان اللہ. یہ ایک آیت یا ایمان والے کے لیے کافی جس میں اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا میں نے وہ سب بتا دیا. بات ہی ختم ہو گیا. لیکن اب دیکھیے اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا غیب کا علم نبی کو ہے، تو اس نے کیا لکھا جانتے ہیں اس کتاب میں؟ آج بھی 2023 میں وہ کتاب چھپ رہی ہے. وہابیوں سے کیوں بچنا ہے سنو، بدبو اور خوشبو کبھی ایک نہیں ہو سکتی. لہذا اس کتاب میں اشرف علی تھانوی نے لکھا جو آج بھی چھپ رہی ہے 2023 میں، جس کا جملہ یہ ہے کہ معاذ اللہ کے پناہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسے جملہ ہمارے سوچنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. بولنا تو دور کی بات، ہم بولتے بھی نہیں ہیں حضور کے لیے. ایک اس نے بولا، کتاب چھپ رہی ہے 100 سال سے آج بھی چھپ رہی ہے. اب سنیں وہابیوں کا عقیدہ. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ سنو غیب کا علم نبی کو نہیں ہے، یعنی دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ نبی نہیں جانتے. اگر نبی کے پاس غیب کا علم ہے بھی، اب سنیں اب جملہ، ایسا علم کتوں، پاگلوں اور جانوروں کے پاس بھی ہے. معاذ اللہ، سب مل کر بولیے معاذ اللہ. معاذ اللہ کا معنی یہ اللہ ایسی بات سے ہم تیری بنا چاہتے ہیں. جو حضور کے علم کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیے اور بولیے مجھے آپ، جو حضور کے علم کو یہ کہے کہ جانوروں سے تشبیہ دے، مثال دے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی نظر میں وہ مسلمان ہے تو پھر آپ کو مبارک ہے. وہ وہاں بھی بدعقیدہ دیوبندی چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، نماز روزے پہ نجات نہیں، ایمان پر نجات ہوتی ہے. ایمان جس کی مضبوط ہے، عقیدہ جس کا صحیح ہے، اس کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے. لہذا اگر میں آپ کو بولوں کسی وہابی مولانا کو، ارے بھائی مولانا آپ کے پاس جو علم ہے صحیح تو کتے کے پاس بھی ہے، گدھے کے پاس بھی ہے، سور کے پاس بھی ہے، تو وہ مولانا کو بڑا غصہ آئے گا. بھائی میرے علم کو کتے، گدھے، سور سے کیوں مثال دے رہے ہو؟ میں نے کہا آیا نا غصہ. آپ کا علم کی مثال کتوں اور جانوروں سے دیا جائے، آپ کو غصہ آ جائے، اور میرے پیارے آقا کی علم کے مثال جو ہے تمہارا مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے جانوروں کی مثال کہہ رہا ہے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا؟ لہٰذا یہ ہے سنی اور وہابی میں فرق. فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی ذہن میں نہ لائیے آپ. فاتحہ درود کا مسئلہ ہے، چھوڑو بچی دے سکتے، ادھر سے بچی لا سکتے. سرکار کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا بد مذہب کو نہ بچی دو نہ بچی کو لاؤ، یعنی ان کے گھر میں نکاح نہ کرو، نہ ان کے گھر سے بچی کو کر لاؤ. حضور نے کہہ دیا تو تم کون ہم کون نبی بولنے والے؟ کسی مولوی کا فتویٰ تھوڑا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ ہے. نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابھی ہمارے پیر بولے کسی کو بھی کافر نہیں کہنا، ہمارے پیر بولے اللہ والے ہیں کسی کو کافر نہیں بولتے. ولیوں کے سردار مولا علی ہے، بولے محبت سے سنو، علی سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا؟ صحابہ کی بات نہیں، ولیوں کی بات کر رہا ہوں. مولا علی سارے ولیوں کے سردار. حضرت مولا علی نے اپنے دور میں، سنے کان کھول کر، اپنے دور میں حضرت علی نے خارجیوں اور رافضیوں کو کفر کا فتویٰ دیا اور ان کو زندہ جلایا ہے. تاریخ پڑھو آپ، جو رافضی ہیں ان کو زندہ جلایا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا علی تو خدا ہے ہمارا. معذرت، رافضی کہہ رہے تھے علی کو خدا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے جلایا. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیر، وہ پیر ہی نہیں ہے جو اپنے مرید کی صحیح تربیت نہ کرے. پیری مریدی کا نام صرف تعویذ دینا نہیں ہے، پلیتے دینا نہیں ہے. پیری مریدی کا نام کیا ہے؟ اس مرید کے اخلاق، مزاج اور کردار کو ایسے سنوارو کہ اس کے دل کو آئینہ ایسا بنا دو کہ خدا کے انوار اس کے دل کے روشن کر دے. اس کے اندر سے اچھی عادتیں داخل کرو، بری عادتیں باہر نکالو. یہ مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف ہاتھ پیر پڑھانا چمانا کی ذمہ داری نہیں ہوتی. لہٰذا یہ دیوبندیوں کا عقیدہ، یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ فرقے ہم نہیں بنائے. حضور نے کہا کہ فرقے ہوں گے تو ہوں گے قیامت تک، اور فرقوں کو جو ہے یہ کہہ کر کے تم سنی وہابی چھوڑو. بھائی اہل سنت ہی
مدار در یعنی اہل سنت و جماعت آپ پڑھ کر دیکھیں 1400 سال پرانی جماعت ہے ایک، اور جتنے ولی آئے ہیں، جتنے اولیاء اللہ، جتنے درگاہیں آپ چمک رہے ہیں آج بھی مزارات دنیا بھر میں، جتنے ولیوں کو آپ دیکھ لیں آپ، چاہے غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، نظام الدین اولیاء ہو، صابر پاک ہو، جتنے ولیاء ہیں خدا کی قسم وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں جو غوث پاک نے خود لکھی، اس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، کتاب ابھی بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، آپ جا کر پڑھ کر دیکھیں، میرے پاس بھی موجود ہے۔ غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم نے ایک نہیں کئی جگہ بار بار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اہل سنت سے ہوں اور میرا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں، تو صرف 11ویں نہیں، 11ویں والوں کا عقیدہ بھی پڑھو، صرف چھٹی نہیں، چھٹی والوں کا عقیدہ بھی پڑھو۔ ان وہابیوں سے بھی ملنا، بزرگوں کے پاس بھی آنا، میں نے کہا یہ خوشبو بدبو پیٹ چلنے کی جگہ نہ ہو، نہ میڈیا کو دیکھو، یہ میڈیا بولتے ہی جھوٹ ہے، جو بتانا ہے وہ بتاتے نہیں، ان کی ہمت ہے ہوتی نہیں کہ گلی کے نالے بھرے رہے، یہ چمسی کے نام پہ علاقے کا کارپوریٹر ایم ایل اے پورا پیسہ کھا کر بیٹھا ہوا ہے، نہ گلی کی روڈ بنے، نہ محنت بنے، نہ کچھ نہیں بنے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی وہ بتانے کے لیے۔ رہ گئے مولانا کے پیچھے کیمرہ لے کے، یہ مولوی ایسا بول رہا ہے، وہ مولوی ایسا بول رہا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ علماء کو جانتے کیا ہو تم؟ حدیث میں آیا ہے علماء اکرام نبیوں کے وارث ہیں، میں صحیح عقیدہ علماء کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا اہل سنت و جماعت پر قائم رہے۔ آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس پر یہی یاد رکھے کہ فتنوں کے دور میں بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون صحیح ہے کوئی غلط ہے، عجیب عجیب فتنے آ رہے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں ڈرو نہیں، جو مزار میں لیٹے ہوئے بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو پکڑ لو، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ جو خبر والے ہیں نا، جو جی کی گنبد چمک رہے، ان کے عقیدے کو پکڑ لو، بس وہ جو عقیدے پہ تو اسی عقیدے پہ تم رہو، بولو لا سبحان اللہ، اسی عقیدے پہ تم رہو، دونوں جہاں میں کامیابی تمہاری ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہم بزرگان دین کی عقیدے پر ہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کر، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذکر کا وقت ہو رہا ہے کیونکہ صرف 5 منٹ ذکر ہوگا، اس کے بعد نماز ظہر اذا دی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز ادا کی جائے گی۔ آنے والے اتوار عرس مجدد الفسانی منایا جائے گا، اس کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا کرے، پھر انشاءاللہ اگلے اتوار عرس اعلیٰ حضرت بھی منایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔